سے کھرچ کر نکال دیجئے۔ ہاں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک شخص تائب ہو کر مجھ کو بتاتا تھا کہ فلاں فلاں نے بتایا کہ ابن عربی سے کسی نے کہا، لکھا انہوں نے نقل کیا کہ تمہاری کتاب جو فصوص الحکم ہے اس کی کچھ باتیں تو قرآن کے خلاف ہیں، کچھ باتیں قرآن کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو پورا کا پورا شرک ہے، قرآن پورا کا پورا شرک ہے، توحید تو ہماری باتوں میں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی اہل باطل جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ شیطان ابلیس کے جو چیلے ہیں، شیاطین الانس والجن، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو حق و ہدایت سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب قرآن، جس کو قرآن نے اللہ نے کتاب ہدایت کہا اور دنیا پوری کائنات کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت اور یہ شرک سکھاتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ تصوف اور اس تصوف کے علم بردار، یہ سازش ہے ایک کہ دین اسلام کا حلیہ بگاڑا جائے اور مسلمانوں کو اسلام کے نام پر اسلام سے دور کیا جائے، بیگانہ کر دیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور جو بات میں یہاں درس میں آپ حضرات کے سامنے اتنی آسانی سے بیان کر رہا ہوں، اگر ان حلقوں میں اس کا تذکرہ بھی کیا جائے تو شاید لوگ حملہ آور ہو جائیں، سن کر گالیاں دیں گے، یہ تو طے ہے۔ ہاں، یہ کیوں؟ وہ اس کی عقیدت میں اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے اور باطل میں ڈوبنے کی ایک نشانی ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ بہت بڑی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے کہ حق کو حق کی طرح پہچان رہے ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کا کچھ علم ہمیں حاصل ہوا ہے، جس کی بنیاد پر ہم توحید، شرک اور سنت و بدعت کی واقفیت اور سمجھ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، غور کیجئے، یہ دنیا کی زندگی ایک موقع ملا ہے، اگر اس میں بھی ہم نے قرآن کو شرک والی کتاب مانا اور جو نوح علیہ السلام اور دوسرے مشرکین کا شرک ہے اس کو دین سمجھ کر اختیار کیا، تو کتنی بڑی ناکامیابی ہے اور کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ مرنے کے بعد دائمی عذاب کا شکار وہ ہوں گے جو شرک پر مریں گے۔ ہاں، شرک، بدعت، خرافات ان کی کتابوں میں ہے، ابن عربی، اہل تصوف، اہل باطل کے ہاں قرآن اور سنت سراپا ہدایت ہے، یہ تبیان ہے، رحمت ہے، بشرا ہے۔ ہاں، تو اب اللہ رب العالمین اس قول کو نقل کر کے اگر آپ باطل کے حق کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر حق کا دفاع کرنے کھڑا ہوگا قرآن حدیث کو سیکھ کر پڑھ کر، تو کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی مثال اہل باطل پیش کریں گے اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ ہاں، میں اسی کی مثال دیتے دیتے تھوڑا پھیل گیا کہ آپ غور کریں گے کہ قرآن اور حدیث میں باطل کا ساتھ نہیں دیتے، اور جو منکرین حدیث ہوں، مشرکین ہوں، قبر پرست ہوں، بزرگ پرست ہوں، رافضی ہوں، خارجی ہوں، معتزلی ہوں، جتنے بھی باطل اور بدعتی ہیں، وہ جب قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو آپ کو ان کے استدلال میں کھوٹ نظر آئے گا۔ غور و فکر کریں گے تو قرآن و حدیث میں ہی اس سے آپ کو ان کا رد مل جائے گا، جواب